صبح کا ٹائم ہوا، حضور بیدار ہوئے، جلوہ گر ہوئے، اذان ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اندر کے راستے سے ہمیں میدان احد کی طرف کون پہنچائے گا؟ فقال ابو خیثمہ، حضرت ابو خیثمہ کہنے لگے میں۔ ہاں جی، انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے خفیہ راستہ میدان احد کی طرف کون سا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا آگے آپ چلیں، میرے غلاموں کو لے کر چلیں۔ جب چلے سارے صحابہ تو آگے ایک منافق تھا، حضور کا کلمہ پڑھتا تھا، وکان منافقاً دریر البصر، انا سی انا، او دا نام سی ابن قیزی۔ اور جدو صحابہ وہ باغ چو گزرے نا تو انہوں انا سی نظر تے آندا کوئی نہیں سی، تو انہیں شور سنیا کہ کہنے لگا اے کون میرے باغ چو گزر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اپنے غلامہ نال گزر رہے ہیں۔ توبہ 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 توبہ۔ وَيَقُولُ، کلمہ حضور دا پڑھدا سی، کہنے لگا ان کنت رسول اللہ فإنی لا أحل لك أن تدخل حائطی، وذکر أنه أخذ حفنة من قراب في يدي ثم قال والله لو أعلم أني لا أصيب غيرك فضربت بها وجهك نعوذ بالله من ذلك۔ وہ کہنے لگا تسی اگر اللہ دے رسول ہو نا تو میں تانوں اجازت نہیں دیندا تسی میرے باغ چوں گزرو۔ کلمہ حضور دا پڑھ دو۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جو اپنے کلمہ حضور دا پڑھدا سی، لیکن انہیں جڑا اگلی گل کیتی وہ تو میں ترجمہ ہی میں استغفر اللہ اس واسطے پڑھے، انہیں اگو اور گل کر دیتی۔ جدو انہیں اے گل کیتی نا تے فابتدرہ القوم لیقتلوہ، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ انہیں ہاتھ مٹی چک لئی، ہاتھ مٹی چک لئی، جدو انہیں مٹی چکی نا تے فابتدرہ القوم لیقتلوہ، یعنی جی پیمانہ، میں آقا ایران کا مال کھانے سے پیمانے بدل جاتے ہیں، سعودی عرب کا مال کھانے سے پیمانے بدل جاتے ہیں، ایم این اے کی چمچگیری کرنے سے پیمانے بدل جاتے ہیں، ہاں جی گلی کی خاطر ووٹ دینے سے پیمانے بدل جاتے ہیں، اور کھمبے کی خاطر چمچگیری کرنے سے پیمانے بدل جاتے ہیں، اور جب پیمانے اسی وقت ہی برقرار رہتا ہے جب انہیں جانا بات سن، ہاں پیمانے اسی وقت ہی صحیح رہتے ہیں جب ہر طرف سے کان بند ہو جائیں اور صرف ایک ہی طرف کان اور فکر اور سوچ کھلی رہے۔ تو فابتدرہ القوم لیقتلوہ، اب صحابہ سمجھے تھے بے ادبی کیا ہوئی ہے، ہاں صحابہ سمجھ گئے تھے بے ادبی کیا ہوئی ہے، لیقتلوہ، اس کو مارنے کے لیے جب دوڑے تو فقال رسول اللہ، حضور نے فرمایا نا نا انہوں لا تقتلوا، انہوں مارنا نہیں۔ آگے میرے آقا نے کیا بات کر، یہ اکھاں کوئی نہیں، یہ اکھاں والا عیب ہے، اکھاں نہ ہونا عیب ہے، لیکن میرے آقا نے کیا بات فرمائی۔ ایک دوسری طرف عیب والے صحابی جنہاں دی اکھاں کوئی نہیں، حضور نال پیار کیتا تو عیب بھی مک گیا جی۔ ایک عیب ہو، ایک اے نابینا ہے، انا ہے، اے ابن قیزی، انہیں حضور دے بارے گل کر دیتی تو ایدہ اور عیب ود گیا۔ حضور نے فرمایا لا تقتلوہ فہذا العامى عامى القلب وعامى البصر، ہاں جی حضور نے فرمایا انہوں نہ مارو، اے اکھاں دا ہی انا نہیں، اے دل نہ بھی انا۔ ایک اے انا ہے جدی اکھاں کوئی، ایک صحابی ہیں جنہاں دی اکھاں کوئی نہیں، انہاں دا اکھاں نہ ہونا عیب ہے۔ حضرت عمیر بن عدی وہ بھی نابینا سن تے اے انا سی، ادی اکھاں کوئی نہیں سن۔ او جدو اسماء بنت مروان نو مار کے آئے گستاخ رسول عورت نو تے حضرت عمر فرمان لگے، اے میں کتاب منگائی، ویسے میں نو یاد سی اے حدیث پاک، لیکن میں کہ سامنے رکھ کے جدوں اے اس عورت نو مار کے تے سویرے آ کے حضور دے پیچھے نماز پڑھی تے رسول اللہ سلام پھیر کے نظر الی عمیر ابن عدی، تے عمیر بن عدی نو ویکھیا کتھے بیٹھیا، تے جدوں حضور نے صف وچ دیکھیا کہ میرے نابینا صحابی اتھے بیٹھے، فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا او گستاخ عورت نو مار آئے ہو؟ قال نعم بأبی انت یا رسول اللہ، ہاں حضور مار آیا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور حضور خاموش ہو گئے، مسجد نبوی شریف کے اندر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ تو نابینا صحابی نے پوچھا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ،
حضور عدالتیں آپ کی اور قاضی آپ ہیں، حکمرانی آپ کی، سب کچھ آپ کا، رات گستاخ عورت کو مار آیا، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا لا ينتطح فیہا انزان، فرمایا تو نے سوچا کیا ہے، قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی۔ ہاں جی، اور فلتفت النبی الی من حولہ، حضور نے پھر ساری مسجد نو متوجہ ہو کے گل کے کی تھی، فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الی رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الی عمیر بن عدی، فرمایا میرے غلاموں اگر تم پسند کرتے ہو کہ ایسے بندے کی طرف دیکھو، ایسے بندے کی زیارت کرو کہ جس نے ماورائے عدالت اللہ رسول کی مدد کی ہو، اس میرے غلام کی زیارت کرو۔ حضور کے بارے میں بات ہو جائے تو آنکھیں اندھی تھیں، اب دل بھی اندھا ہو گیا، اور حضور کی عزت پر پہرا دیا جائے تو آنکھوں والوں کو کہا کہ اس نابینے کی زیارت کرو سارے۔ ہاں جی، یہ فرق ہے۔ ہاں جی، کی محمد سے وفاتوں نے کہ اکھاں نہیں ان حضور کے بارے گل کر دیتی، ایک اور عیب پیدا ہو گیا، اکھاں نہیں ان حضور دی عزت تے گل کر دیتی، وہ پہلا عیب بھی مک گیا، اگلی گل جڑی عیب ختم ہونے والی اگلی ہے۔ یہ تو ویسے حضور نے انہوں نے اظہار فرمایا نا